بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے ہم لوگ مل کر دعا کرتے ہیں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کہ تنگ دستی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، رزق کے نہ ہونے کی وجہ سے، نوکری نہ ہونے کی وجہ سے، کاروبار ختم ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یا اللہ، جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمیں میسیجز کرتے ہیں، ہمیں کومنٹ کرتے ہیں رزق میں برکت کے لیے، تنگ دستی ختم کرنے کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، نوکری کے لیے، یا اللہ ان سب کی تمام پریشانیاں دور فرما دے اور ان تمام بہن بھائیوں کو وافر مقدار میں رزق عطا فرما دے، آمین۔ محترم سامعین کرام، ایسے ہی ہمیں بہت سے میسیجز آتے ہیں، بہت سے کومنٹس آتے ہیں، خاص طور پر دستی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، بے روزگاری کے لیے، نوکری نہ ہونے کے لیے، کاروبار کے نہ ہونے کے لیے، کاروبار کے ختم ہو جانے کے لیے۔ تو آج کی اس خاص ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ ہمارے کسی بھی بھائی، ہماری کسی بھی بہن کا اگر رزق سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے، نوکری اگر ختم ہو گئی ہے یا نوکری مل نہیں رہی، کاروبار ختم ہو گیا ہے، یا پھر دکان ہے، کوئی بزنس تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، یا کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، نوکری بھی ہے، مگر اس میں گزارا نہیں ہوتا، اس میں برکت نہیں ہے، تنخواہ آتی ہے، ایسا آتا ہے مگر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے عاشورہ کے دن کا ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں۔ بہت ہی مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کا جتنا بھی سخت سے سخت مسئلہ ہوگا، آپ کی پریشانی ہوگی، جو بھی ہوگی، انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہو جائے گی، اور آپ کے رزق سے متعلق پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، جب بھی کوئی عمل کریں، کوئی وظیفہ کریں تو کامل یقین کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ اگر آپ یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل نہیں کریں گے، کوئی بھی وظیفہ کامل یقین کے ساتھ نہیں کریں گے، ہمیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہمیں اعتماد ہی نہیں ہوگا، یقین ہی نہیں ہوگا، اس کا پھر ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ پختہ یقین کے ساتھ کوئی بھی قرآنی عمل ہے، اسماء الحسنہ کا عمل ہے، کوئی بھی عمل آپ پختہ یقین کے ساتھ کریں گے کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں یا عمل کرنے لگی ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ تعالی میری پریشانی، میرا مسئلہ، میرا مقصد، جس مقصد کے لیے بھی میں یہ عمل کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ عز و جل وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو یقیناً 100% شورٹی ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ جب ہمیں یقین ہی نہیں ہوگا قرآنی آیات پر، اسماء الحسنہ پر، پھر ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کر ایک عرض ہے، 5 وقت کی نماز کو سب سے پہلے اپنا معمول بنائیں۔ آپ یہ عمل کریں یا نہ کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں یا نہ کریں، اس کا نہیں مسئلہ، لیکن 5 وقت کی نماز ہم نے لازمی ہی پڑھنی ہے، وہ ہم پر فرض ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کا حساب ہوگا۔ تو 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ دعا کے لیے صرف ہاتھ اٹھائیں گے ہی تو آپ کی دعائیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ تو محترم سامعین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے عاشورہ کے دن نماز عصر کے بعد کا عمل ہے۔ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، لیکن اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس عمل سے ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ یوم عاشورہ کے دن عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جس جگہ پر آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ نہایت ہی توجہ یکسوئی کے ساتھ آپ کو یہ دعا جو سکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے صرف 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اور جلد ہی اس کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ دعا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، بہت ہی مختصر سی دعا ہے۔ اس دعا کو عاشورہ کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کو بھی لازمی بتائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یوم عاشورہ کے دن آپ یہ دعا نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد اگر خدا نہ خواستہ نہیں پڑھ سکتے، ویڈیو آپ بعد میں دیکھتے ہیں، اگر آپ عصر کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے یا آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے، مغرب کے بعد عشاء کے بعد اگلے دن دوسرے دن محرم الحرام کے پورے مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی عصر کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہماری حاجت، ہماری پریشانی، ہمارا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اور خاص طور پر ہمارے وہ بھائی بہن جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، خاص طور پر ان بھائیوں کے لیے یہ تو بہت ہی خاص دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، مگر جائز ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے تو یہ ایک خاص تحفہ ہے۔ خود بھی اس دعا کو پڑھیں یوم عاشورہ کے دن، اور اپنے رشتہ داروں دوستوں کو بھی لازمی اس کے بارے میں بتائیں۔ کیا پتہ آپ کا بتانا کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔